آپ صرف قرآن مجید کو صرف عربی میں نہ پڑھیں، آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، جس کو جو ہے مطلب جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور آج جو لوگ قرآن مقدس کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس جواب بھی بنے گا۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھا بھی ہے تو صرف اور صرف عربی میں ہم نے اس کو پڑھ کر کے چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہمیں اس وقت سمجھ جانا چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور تفسیر پڑھیے، آپ کا ایمان تو مضبوط ساتھ میں ہوگا ہی، دنیا کی ہر ایک چیز کا جواب آپ کے پاس ہوگا، دنیا کی ہر ایک چیز کا جواب آپ کے پاس ہوگا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے نازل نہیں فرمایا ہے کہ آپ اپنے مردوں کے لیے اس کو پڑھتے رہو، بے شک مردوں کے لیے پڑھیے، آپ ان کو فائدہ پہنچے گا، آپ پڑھتے رہیے، لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، وہ ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، قرآن نے پوری طریقے سے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو ساری چیزیں ہماری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسان ہو جائے گی۔ اور اگر اسی طریقے سے چلتے رہے، 4 یا 5 سال اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا اور وہ قرآن مقدس کو اس طرح سے پڑھ کے آیا، اس نے 4-5 سورتیں یاد کر لی، اور سورتیں یاد کرنے کے بعد صرف اور صرف وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا قرآن مجید پڑھنے کے لائق ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کا اور میرا یہ وہم ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ ترجمہ پڑھیے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جب ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ ہے، اس کتاب کا نام ہے، آپ نے جو ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان، آپ موبائل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کتاب بھی منگوا کر پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے۔ اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو اور آپ کو جانکاری حاصل نہ ہو، ہر ایک چیز کی جانکاری اس میں موجود ہے۔ آپ اس کے بعد تفسیر پڑھیے، بھلے آپ جو ہے صبح فجر کے وقت صرف 3 آیتیں پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی ساتھ میں تفسیر بھی پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اور آج جو لوگ قرآن مقدس کے بارے میں یوں ہی بکواس کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی جواب آپ کے پاس ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ آج کوئی بھی ہمارے قرآن کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بھی منہ اٹھا کر کے بات کر کے چلا جاتا ہے، ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کی بات صحیح ہوگی، ہم شک و شبہ میں رہ جاتے ہیں۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر قرآن کو ہم پڑھ لیتے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو آج ہمیں ہر کسی کی باتوں میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، آگے جو امت گزری ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیسے رب کو راضی کیا، کیسے کیسے انہوں نے جو ہے پریکشائیں دی، تب جا کر کے وہ کامیاب ہوئے، تب جا کر آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آپ جا کر پڑھے تو صحیح قرآن مجید کو، وہ کیسی نافرمانیاں تھی، وہ کیسی امت تھی جنہوں نے نافرمانی کی، تو کسی کو رب نے بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، کسی پر جو ہے مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیا، کسی پر جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ تھے دنیا میں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ دنیا چلے گی تک نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے دریا میں غرق کیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں جنت بنا لیں گے، وہ لوگ جنت کا ادگھاٹن تک نہیں کر پائے تھے، پروردگار نے کیسے روکا۔ اگر آج بھی ہم قرآن مجید کو اس انداز میں اگر پڑھ لیں، وہ ایمان رکھ کر کے کہ یہ میرے رب کا سچا کلام ہے، اور اگر مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی میں اس کلام کو لوں گا اور اس کلام کو پڑھ کر کے میں اپنے سارے کام کروں گا، پروردگار ہماری بھی اسی طرح سے مدد فرمائے گا جیسا کہ پہلے کے لوگوں کی پروردگار نے مدد فرمائی ہے۔ تو